بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق راشد۔ آپ کے آج کے مسائل اور ان کا حل بتانے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نہایت ہی سینئر مفتیان کرام جناب مفتی طارق مسعود صاحب اور جناب مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب۔ دونوں حضرات ہی ماشاءاللہ علم و تحقیق کی دنیا کا ایک نام ہے، اور فقہ و افتاء میں ان کا طویل عرصہ کا تجربہ ہے۔ انشاءاللہ آج ہمارے مسائل کا حل وہ بتائیں گے اور ہمارے سوالات کا نہایت تحقیقی جواب عنایت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں سوال کرنا چاہوں گا جناب مفتی طارق مسعود صاحب سے۔ مفتی صاحب، آپ سے سوال کیا گیا ہے کہ عورتوں کے کپڑوں کی آستین اگر کلائی کی ابری ہوئی ہڈی سے 1 یا 2 انچ اوپر ہو تو نماز ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کی جو کلائی ہے وہ نماز میں سطر میں داخل ہے، اس کا کھولنا جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر یہ جو تھوڑی سی 1 انچ 2 انچ انہوں نے بتایا، اس سے نماز تو ہو جائے گی مگر واجب الاعادہ ہوگی اگر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی بقدر کھولا ہے، اور اگر 1/4 عضو نماز میں کھل جائے تو وہ نماز ہی نہیں ادا ہوگی۔ لہذا خواتین کو چاہیے کہ اس کلائی کو مکمل طور پہ چھپانے کا نماز میں پورا اہتمام کریں۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال بہت اہم ہے۔ جدہ سے فہیم احمد آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بے نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں، لیکن جب ہم حرمین شریفین جاتے ہیں تو وہاں ہمیں نمازیوں کے آگے سے گزرنا پڑتا ہے، اس صورت میں کیا حکم؟ حرم میں بھی اہتمام اسی کا کرنا چاہیے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزریں، لیکن بہت زیادہ رش ہو تو وہاں پھر گنجائش دی ہے فقہا نے کہ سخت مجبوری ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو وہاں پھر آپ ذرا سا بھی ہل ہی نہیں سکتے، تو وہاں پھر گنجائش ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کی۔ اگر حرج ہو، اگر آپ دور سے نہیں گزر سکتے یا کوئی سترا نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے گنجائش ہے وہاں نمازی کے آگے سے گزرنے کی۔ وہاں کے لوگوں کا کیونکہ رواج ہے تو یہاں کے لوگ بھی شاید اس کو جائز سمجھ لیتے ہیں، تو یہ نہیں، صرف حرم کی حد تک گنجائش ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے کہیں بھی نمازی کے آگے سے گزرنا۔ جی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ شوہر کے ذمہ بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ یہ تو پورا معاشرتی علوم کا سوال پوچھ لیا انہوں نے، کافی لمبا۔ جو بنیادی حقوق ہیں شوہر کے ذمے بیوی کے، وہ یہ ہیں کہ اس کا نان نفقہ اٹھائے، جو بنیادی نان نفقہ ہے، یعنی مکان کا انتظام کرے، گیس بجلی کا بل پے کرے، اور جو مناسب خوراک اور مناسب لباس، یہ تو بنیادی نان نفقہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس سے اخلاق سے پیش آئے، اس کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو نظر انداز کرے، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے والد بھائی وغیرہ کو عزت دے۔ یہ بیسک بنیادی حقوق ہیں، اور دینی حق یہ ہے کہ اس کی اچھی تربیت کی کوشش کرے، دین بھی سکھانے کی کوشش کرے اس کو۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال علی گڑھ سے شاہد خان صاحب کرنا چاہتے ہیں، اور وہ مفتی صاحب کے موضوع سے بڑی مناسبت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس سے اخلاق سے پیش آئے، اس کی چھوٹی شادی کی پہلی رات معلوم ہوا کہ بیوی کا آدھا حصہ جلا ہوا ہے، جو پشت کی طرف سے کندھے سے سرین کے نیچے تک ہے۔ شوہر کو بہت احساس ہوا مگر 5 سال تک نظر انداز کرتا رہا۔ ایک بچی بھی ہو چکی ہے، اب بیوی شوہر کا کہنا نہیں مانتی اور اس عیب کا احساس زیادہ ہونے لگا ہے۔ کبھی کبھی چھوڑنے کا دل کرتا ہے، تو کیا طلاق دے کر دوسری شادی کر سکتا ہے؟ کیونکہ ساس سسر نے یہ عیب پہلے نہیں بتایا تھا۔ طلاق دینا شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے، اگرچہ حلال ہے، یعنی اگر شریعت کے مطابق دی جائے، عورت اگر ایام سے پاک ہو، حیض و نفاس سے پاک ہو، ہم بستری سے پہلے اگر 1 طلاق دی جائے تو یہ فی نفسی ہی جائز عمل ہے۔ لیکن کبھی بھی طلاق ایسی چیز نہیں ہے جس پہ کسی کو اپریشیٹ کیا جائے کہ آپ طلاق دے دیں۔ جائز ہونا الگ ہوتا ہے، لیکن بہرحال نامناسب ہے، خاص طور پہ لڑکی کے لیے حالات آگے بہت، یعنی اس کے لیے زندگی کو گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مسئلے کی حد تک، جواز کی حد تک تو جائز ہے، لیکن ہم مشورہ کبھی نہیں دیں گے ان کو۔ اپنی بیٹیوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ کی بچی میں کوئی عیب ہو اور وہ شادی ہو جائے، تو اگر آپ کا داماد چھوڑ دے اس کو اس جسمانی عیب کی وجہ سے، تو آپ کس یعنی کرب اور اذیت سے گزریں گے؟ تو اس لیے مشورہ تو یہی ہے، اور بہتر بھی یہی ہے کہ آپ ان کو جہاں اتنے سال برداشت کیا برداشت کر لیں، اور آپ کے پاس آپشن ہے مزید 3 شادیوں کا، تو وہ آپ مزید 3 شادیاں کریں، آپ 2 کے بجائے 3 کریں، تو اس میں پھر آپ کے لیے ان کو برداشت کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں مشورہ یہ نہیں دے سکتا کہ ان کو چھوڑا جائے، میں مشورہ یہ دے سکتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں آپ مزید نکاح کر لیں۔
البتہ یہ اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ وہ صرف باقی وہ اگر کہنا نہیں مانتی تو وہ آج کل کون کہنا مانتا ہے. ماننا چاہیے بیوی کو کہنا. جب تک کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ ہو تو طلاق کی طرف جانا مناسب نہیں ہے. جی بہت شکریہ. محمد فاتح صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر مرد اپنی بیوی کو 3 طلاق دینے کے باوجود دوبارہ رکھ لے تو بالغ اولاد کے لیے کیا حکم؟ دیکھیں 3 طلاقیں دینے کے بعد مرد اگر دوبارہ اس کو رکھتا ہے تو یہ زنا ہے, کیونکہ 3 طلاقوں کے وقوع پر اجماع ہے. قرآن نے بھی صاف طور پہ بیان کر دیا کہ جب تیسری طلاق دے دو تو رجوع نہیں کر سکتے. اس میں قرآن نے کوئی قید نہیں لگائی کہ ایک مجلس ہو یا الگ الگ مجلسیں ہوں. اس طرح صحیح ہے بخاری کی حدیث میں عویمر رجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لعان کے بعد اس سے پہلے کہ نبی تفریق کراتے, اور انہوں نے فرمایا کذبت علیہا ان امسکتھا یا رسول اللہ, اگر میں ان کو اپنے نکاح میں باقی رکھوں تو گویا میں نے ان پہ جھوٹ باندھا ہے. فطلقہا ثلاثا قبل ان یأمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کے حکم دینے سے پہلے 3 طلاقیں دے دی. تو اب یہاں عویمر رجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کیا ہیں کہ اگر میں ان کو اپنے نکاح میں باقی رکھوں تو میں نے جھوٹ باندھا, لہذا میں ان کو 3 طلاقیں دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ بھئی 3 طلاقیں دینے سے تو نکاح میں باقی ہی رہیں گی, کچھ بھی نہیں کہا. سارے صحابہ موجود تھے. تو صحیح بخاری کی حدیث بالکل واضح ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سمجھا ہے, کیونکہ اس موقع پر نبی کی خاموشی اس کی علامت ہے کہ آپ اس کو یہ یعنی اس کو 3 ہی سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے نکاح ختم ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ زمانہ جاہلیت میں اکٹھی 3 طلاقوں کو 3,000 کو بھی ایک ہی سمجھا جاتا تھا. تو حضرت عویمر رجلانی اگر شریعت کے مسائل سے واقف نہ ہوتے طلاق کے بارے میں تو وہ پھر یہ سمجھ رہے ہوتے کہ 3 کے بعد مجھے رجوع کا حق ہے. لیکن ان کا یہ کہنا کہ اگر میں ان کو اپنے نکاح میں باقی رکھوں تو میں نے جھوٹ باندھا, اور یہ کہہ کہ 3 طلاقیں دینا, یہ اس کی علامت ہے وہ جانتے تھے کہ زمانہ جاہلیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور 3 طلاقوں سے میری بیوی نکاح سے باہر نکل جائے گی. تو یہ بہت واضح حدیث ہے بخاری کی حدیث. وہ جو حدیث ہے مسلم کی کہ نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھیں, اس کے بہت دفعہ اس کو میں یعنی علماء بھی جواب دے چکے ہیں, ہم بھی جواب دے چکے ہیں. وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے متع کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہم نبی کے دور میں متع کو حلال سمجھتے تھے, ابو بکر کے دور میں بھی حضرت عمر نے اس کو پابندی لگائی. تو ظاہر ہے حضرت عمر کی پابندی کوئی نئی پابندی نہیں تھی, جو پہلے سے پابندی تھی اسی کو حضرت عمر نے نافذ کیا ہے. تو جیسے متع نبی کے دور میں پابندی لگ چکی تھی مگر اس کے باوجود راوی کہہ رہے ہیں نبی کے دور میں ہوا ہے, تو ایسے ہی 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا جا چکا ہے نبی کے دور میں, لیکن راوی نے اس کو بیان یہ کیا کہ نبی کے دور میں سمجھی جاتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے حکم سے نہیں سمجھی جاتی تھیں. جو سمجھتے تھے یہ وہ تھے جن کو طلاق کے مسائل کا علم نہیں تھا, اور وہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ طلاق کے بارے میں اسلام کا حکم اب چینج ہو چکا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل صحیح ہے مسلم کے جو راوی ہیں عبداللہ بن عباس, جو کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 ایک ہو سکتی تھی, ان کا بالکل بے غبار فتویٰ جو صحیح سند سے ہے وہ یہی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہیں. اور اس میں انہوں نے جو دلیل دی ہے وہ قرآن کی آیت کو کوٹ کیا ہے, حضرت عمر کے فیصلے کو کوٹ نہیں کیا کہ حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ ہے لہذا میں. تو اس پہ کہنے کو بہت کچھ ہے, لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اجماعی مسئلہ ہے, کسی ایک صحابی سے بھی کسی ضعیف سند سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہو. تو جب یہ مسئلہ بالکل بے غبار ہے, اجماعی ہے, اور بہت سے فقہا نے یہ بیان کیا کہ اگر اس میں قاضی بھی فیصلہ کر دے, عدالت فیصلہ کر دے 3 کے ایک ہونے کا, تو وہ فیصلہ کا لدم ہوگا. لہذا اس میں اگر کوئی شخص کہیں سے فتویٰ لا کے بیوی کو رکھ لیتا ہے تو بیوی حلال نہیں ہوگی. اور اولاد کو چاہیے کہ وہ اس کو اسی نظر سے دیکھیں جیسے زنا ہو رہا ہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کو سمجھائیں کہ بھئی آپ محبت سے علیحدگی اختیار کریں. اگر وہ نہیں مانتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالغ اولاد کو چاہیے اس گھر سے علیحدگی اختیار کر لے. باپ سے صرف اتنا تعلق رکھے واجبی کہ قطع رحمی کے یعنی اس گناہ سے بچ جائے. جیسے اگر کوئی باپ واقعتاً زنا کر رہا ہو تو اولاد پر صلہ رحمی بہرحال واجب ہے, لیکن باپ کے ساتھ اس گھر میں رہنا جہاں یہ برائی ہو رہی ہے, یہ اولاد کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ معاشرے میں اسی طرح تساہل برتنے سے یہ برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے. دھڑا دھڑ طلاقیں ہو رہی ہیں جا کے جہاں سے چاہیں لوگ فتویٰ لے آتے ہیں. تو وہ ایک فتوے کو ایک مذاق سمجھ لیا لوگوں نے اس معاملے میں. تو اس لیے اولاد پر لازم ہے کہ اس معاملے میں والدین کا بائیکاٹ کریں. جی بہت شکریہ, بہت تفصیل سے اور بہترین جواب عنایت فرمایا. امریکہ سے عائشہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ ایک شخص سنت پر عمل کرتا ہے, کہتا ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موکل عطا کیے ہیں, اور علاج اس طرح کرتا ہے کہ اس کی بیٹی آنکھیں بند کر کے جادو والے شخص کو چیک کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس پر یہ ہوا ہے, اور پھر کچھ دن اسے چکر کٹواتے ہیں. ہمیں اس سے فرق بھی پڑا ہے اور یہ بندہ لالچی بھی نہیں ہے, تو کیا اس طرح علاج کرانا ٹھیک ہے؟ 100% ڈرامے باز آدمی ہے, لوگوں کو الو بنا رہا ہے, بیوقوف بنا رہا ہے.
باقی جو فائدہ ہوا ہے یا تو ایک نفسیاتی فائدہ ہوتا ہے، اس کو لوگ فائدہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ بیماری اسی کی وجہ سے ہوئے ہیں. یہ جو لوگ ہیں نا، ان کے پاس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنات کا ایک قول نقل کیا ہے کہ انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، کہ جنات یہ کہتے تھے کہ بہت سے انسان ہماری پناہ میں آتے تھے، ہم سے پناہ اللہ یعنی ہمارے ذریعے سے پناہ مانگتے تھے، تو اس چیز نے ہمیں سرکش بنا دی اور ہم ان پر حاوی ہو گئے. تو جو لوگ ان لوگوں کے پاس، اس قسم کے لوگوں کے پاس آتے جاتے ہیں نا، شیاطین ان کو چھیڑتے ہیں. تو جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو شیاطین وقتی طور پہ تنگ کرنا ختم کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا ان پر ایمان مضبوط ہو. تو یہ اس کی علامت نہیں ہوتی کہ انہوں نے جنات بھگائے ہیں. یہ نبی پر بہتان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے موکل دیے ہوئے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. یہ کیا لگتا ہے یہ نا 1400 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو موکل لفظ ہی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. موکل کی جو اصطلاح ہے یہ کہیں بھی نہیں ملتی، یہ بھی بنائی ہوئی ہے. جو لوگوں نے لکھا ہے موکل ہوتے ہیں، یہ ڈرامے بازی ہے. میں اس کو بالکل نہیں مانتا، اور کچھ بھی نہیں ہوتا موکل شوکل. جنات کی ایک حقیقت ہے جو مسلط ہو جاتے ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے؟ قرآنی آیات پڑھنا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ قرآنی آیات پڑھ کے دم کرتا ہے، تو فائدہ اس لیے ہوتا ہے کہ قرآنی آیات پڑھی گئی ہیں. تو ممکن ہے یہ جو ڈرامے باز ہے اس نے قرآنی آیات پڑھ کے دم کیا ہو، تو اس دم کی وجہ سے فائدہ ہوا. وہ تو کوئی بھی قرآنی آیات پڑھے گا تو دم سے فائدہ ہوتا ہے، تو وہ قرآن کی وجہ سے ہوا ہے، وہ اس کے عمل کی وجہ سے نہیں ہوا. تو وہ ان کے پاس جانے کے بجائے کسی بھی مولوی صاحب سے یا کسی بھی بزرگ سے آپ دم کروا لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. لیکن ان کے پاس جانا چھوڑ دیں. یہ شخص اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ حضور پر بہتان باندھ رہا ہے کہ انہوں نے موکل دیے ہیں. عام طور پر تو اس سے کم درجے کے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کا کہہ دیا کہ فلاں پیر سے مجھے ملا. یہ زیادہ بڑا جھوٹا نہیں ہے، یہ آپ کو بتاؤں، یہ بے وقوف ہے. زیادہ بڑے جھوٹے وہ ہیں جو اتنا بڑا الزام نہیں لگاتے، وہ بلکہ وہ کہتے ہیں ہمیں فلاں بزرگ سے موکل ملے، کیونکہ وہ اس لیے بڑے فراڈی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس بات کو قبول کر لیں گے. اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ لوگ اس دعوے کو قبول نہیں کریں گے. تو یہ ہوتے سب ایک جیسے ہی ہیں، جو کہتے ہیں نا موکل ہیں ہمارے پاس، ہوتے سب جھوٹے ہیں. لیکن کوئی بڑا جھوٹ بولتا ہے، کوئی چھوٹا جھوٹ بولتا ہے. جو چھوٹا جھوٹ بولتا ہے وہ زیادہ بڑا فراڈی ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے چھوٹا جھوٹ مارکیٹ میں چل جائے گا، بڑا جھوٹ نہیں چلے گا. ہوتے سب ایک جیسے ہیں ان میں. جی اگلا سوال یہ ہے کہ رزق کمانے کے لیے ساری زندگی گھر سے دور پردیس میں گزارنا کیسا ہے، جس میں 2 سال میں صرف 1 ماہ کے لیے گھر آتے ہوں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو رشتے بیان کیے ہیں نا، یوم یفر المرء من اخیہ، فرمایا کہ آدمی اپنے بھائی سے قیامت کے دن بھاگے گا. تو بھائی کو اللہ نے بھائی کہا ہے. و امہ و ابیہ، ماں سے بھی دور بھاگے گا تو ماں کو اللہ نے کہا ہے، اور باپ کو اللہ نے باپ کہا. لیکن جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو وصاحبتہ، اس سے بھی دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہتی ہے. تو پتہ چلا کہ شادی کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ وائف کو اپنے ساتھ رکھا جائے، تبھی اس کو شریکہ حیات کہا جاتا ہے. تو یہ کیسی حیات کی شریک ہے کہ ساری حیات آپ سے دور رہی ہے نا، اور پوری زندگی میں ٹوٹل اگر دن شمار کیے جائیں تو چند دن بنتے ہیں وہ. تو یہ صاحبہ تو نہ ہوئی نا، یعنی آپ کے ساتھ رہنے والی تو نہ ہوئی. اس لیے شریعت سے بھی جو بات ثابت ہے، عقل سے بھی جو بات ثابت ہے کہ آپ کبھی کبھار سفر پہ جاتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے. مستقل اگر آپ جاب کر رہے ہیں ملک سے باہر، اگر آپ میں استطاعت ہے، استطاعت ہی نہ ہو تو ایک الگ بات ہے. استطاعت ہے تو بیوی کو اپنے ساتھ رکھیں. اس میں عورت پہ بھی ظلم ہے کہ 2 سال کے بعد 1 مہینے کے لیے آپ آ رہے ہیں اور وہ سسرال کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، اور وہ شوہر جس کے لیے اس نے شادی کی تھی وہ ہے ہی نہیں اس کے پاس. تو یہ بڑا ظلم ہے. اپنی ذات پر بھی ظلم ہے، عورت پہ بھی ظلم ہے. کوئی بہت شدید مجبوری ہو، ناممکن ہو، روٹی یعنی کھانے کو ہی نہ مل رہی ہو، ملازمت ہو ہی نہ، اسی مجبوری میں تو ایک الگ بات ہے. لیکن حتی الامکان اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جہاں ہو آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ ہو. اور اگر بیوی کی اجازت ہی نہیں ہے 4 مہینے دور رہنے کی، پھر تو جائز ہی نہیں ہے. یہ تو ساری باتیں اس وقت ہیں جب بیوی نے اجازت دی ہوئی ہو. تو آپ زوجہ کی اجازت کے بغیر 4 مہینے سے زیادہ بیوی سے دور نہیں رہ سکتے. تو یہ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اسی طرح کرتا ہے، تو ان کو کیا مشورہ ہے کہ وہ وقت کو کم سے کم کریں؟ جی یہی جو بھی میں نے مشورہ دیا، یہی مشورہ ہے. جی بالکل. اچھا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جنت میں اگر کسی کو بچے کی خواہش ہو تو کیا وہ پوری ہوگی؟ اس سے متعلق کوئی حدیث؟ صراحتاً تو کوئی ایسی روایت میری نظر سے نہیں گزری. تو باقی جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی. اور جنت میں تو ویسے بھی اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، بہت خوبصورت بچے ہوں گے جو موتیوں کی طرح ہوں گے، جو آپ کی خدمت کے لیے مامور ہوں گے. اور ایک روایت ہے لیکن سند کی پوری طرح تحقیق نہیں ہے کہ انسان کی جو خواہش ہوگی تو زوجہ کو حمل ہوگا اور اس کے ولادت ہوگی. ایک روایت نظر سے گزری ہے مگر اس کی سند، کیونکہ سند کی تحقیق بھی بہت لمبا چوڑا کام ہے، تو ایک اس طرح کی روایت ہے. مگر اس سند کی اس لیے میں نے زیادہ تحقیق بھی نہیں کی ہے کہ جنت میں اللہ ہر خواہش پوری کریں گے. یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے
تو جن کو اولاد کی خواہش ہوگی انشاءاللہ وہ خواہش جنت میں ضرور پوری ہوگی. جی بہت شکریہ. اب ہم سوالات لے کر حاضر ہوتے ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں. مفتی صاحب آپ سے پہلا سوال جویریہ نے جہلم سے کیا ہے. وہ پوچھتی ہیں کہ میری بہن جدہ میں مقیم ہے. وہ جب بھی عمرہ کرنے جاتی ہے تو اپنے گھر میں آ کر بال کاٹتی ہے. کیا اس سے دم واجب ہوگا؟ اگر دم ہوگا تو عمروں کی تعداد معلوم نہیں، بہت زیادہ ہے، تو دم کیسے ادا کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حج یا عمرے سے آدمی فارغ ہو اور حلال ہونے کا یعنی احرام سے نکلنے کا وقت آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حرم کے حدود کے اندر حلق یا قصر ہو. اس سے باہر کی اجازت نہیں ہے. اور اگر حرم کے حدود سے باہر یہ عمل کیا جائے تو اگرچہ اس سے وہ احرام سے نکلے گا لیکن یہ ایک جنایت شمار ہوگی جس کی وجہ سے دم اس کے اوپر لازم ہوگا. تو یہ جو صورت سوال ہے اس میں یقیناً اس خاتون پر دم لازم ہے کہ حدود حرم سے باہر اس نے قصر کروایا ہے. البتہ ایک اصول ہے الگ کہ اگر جنایت ہو حج یا عمرے میں وہ ایک ہی مجلس میں ہو یا ایسی جنایت ہو جس کا سبب ایک ہو تو اس میں تداخل کی یعنی کہ کئی جنایتوں کے لیے ایک دم کافی ہو اس کی گنجائش فقہاء نے رکھی ہے. لیکن یہ جو صورت ہے اس میں تو ایک مجلس میں بھی عمل نہیں ہوا بلکہ مختلف مجالس میں ہوا ہے. تو اس صورت میں ہر عمرے کے لیے جو حلق انہوں نے باہر کرایا ہے قصر تو اس کے لیے ایک دم لازم ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دم سب کی طرف سے کافی ہو. البتہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ ان کو تعداد کا علم نہیں ہے تو اپنا ایک غالب گمان جو ان کا بنتا ہے کہ اتنے عمرے شاید ایسے ہوئے ہیں جس میں یہ عمل اس طرح ہوا ہے تو اس کے بقدر دم دے دے. اور دم کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹا جانور حرم کے حدود میں ذبح کروائے کسی کو وکیل بنا کر یا خود جا کر. تو یہ ضروری ہے ہر عمرے کے لیے الگ الگ. جی اگلا سوال ام محمد کراچی سے ہی پوچھ رہی ہیں کہ حج فرض ہونے کے لیے جو نصاب ہے اس کا حج کے اوقات میں ہونا حج فرض ہونے کے لیے ضروری ہے. کیا حج کے اوقات سے مراد حج کے مہینے ہیں یا درخواست جمع کرانے کا وقت ہے؟ نیز کیا پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں حج کا ایک ہی حکم ہے؟ بس پہلے زمانے میں تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی تھی کہ جو حج کے مہینے ہیں وہی حج کے لیے جو عملیات اور جو اقدامات شروع ہوتے ہیں اس کا دورانیہ بھی وہی ہوتا تھا. لیکن جب سے دور ملکوں سے آمد شروع ہوئی ہے اور پھر ہوائی جہازوں کے ذریعے سے اور پھر بہت لمبے چوڑے انتظامات ہیں تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو گئی ہیں کہ حج کے مہینے سے پہلے حج کے لیے درخواستیں وصول کی جاتی ہے. پھر پورا ایک پروسیس ہے. درخواستیں جب منظور ہوتی ہے تو ان کو جانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. تو اس صورت میں فقہاء یہی فرماتے ہیں کہ جو آپ کے علاقے میں حج کے داخلوں کے دن ہے تو انہی دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ آپ حج پر آ جا سکے تو آپ پر حج لازم ہے. خود حج کے مہینے جو ہے وہ مراد نہیں ہے. البتہ یہ جو دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ پرائیویٹ اور سرکاری تو اس میں یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کا ارادہ کس اس میں جانے کا ہے. اگر ارادہ سرکاری اسکیم میں جانے کا ہے تو جب سرکاری داخلوں کا وقت ہے تو اس حساب میں ان کے پاس جو رقم ہوگی اس کا حساب کتاب لگایا جائے گا. اور اگر پرائیویٹ طور پر جانا ہے تو پھر اس کا جو وقت ہوگا وہ لگایا جائے گا. یہ بھی جب ہے جب وقت مختلف ہو. ویسے تو ایک ہی ہوتا ہے میرے خیال میں دونوں کا. جی بہت شکریہ. اگلا سوال خضر نوید لاہور سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہو لیکن اس کے نام ایک رہائشی مکان ہو جسے اس نے کرائے پر دیا ہو تو کیا اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی رہائشی مکان میں ہم پہلے تو یہ تفصیل کریں گے کہ اگر یہ مکان جو کرائے پر دیا جانے والا مکان ہے کہ اس کا جو کرایہ حاصل ہوتا ہے اگر یہ کرایہ اس کی جو بنیادی ضرورات ہے اور اس کے لیے جو رقم چاہیے اس سے زائد ہے صرف آمدنی اور جمع پونجی کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے روزمرہ کی ضرورات میں کرایہ خرچ نہیں ہوتا اور یہ ایک بچت کی صورت میں ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ گھر جو ہے ان کی بنیادی ضرورتوں سے خارج ہے کیونکہ نہ تو رہائشی گھر ہے اور نہ ایسا گھر ہے جس کا کرایہ ان کے سال کے نفقے کے لیے ضروری ہو. تو پھر جب یہ ضرورت سے زائد ہے تو اس گھر کی مالیت لگائی جائے گی کیونکہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے 5 اموال کے ذریعے سے نصاب کا پورا نہ ہونا ضروری ہے اور ان 5 اموال میں ضرورت سے زائد سامان بھی ہے. البتہ اگر اس مکان کا کرایہ ایسا ہے کہ ان کی جو روزمرہ کی ضرورات ہے اور جو اخراجات ہے اسی میں رقم خرچ ہوتی ہے تو پھر یقیناً یہ مکان ان کی ضرورت کی چیز ہے اور ضرورت سے زائد سامان میں اس کا شمار نہیں ہوتا. تو پھر اس سے جو کرایہ حاصل ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے گا
کہ جس وقت انہوں نے رقم لینی ہے زکوٰۃ کی، اگر اس وقت میں ان کی ملکیت میں بقدر نصاب رقم موجود ہے، یا جو نصاب ہے 4-5 چیزیں اتنی مالیت کی موجود ہے، تو پھر تو زکوٰۃ نہیں لے سکتے. لیکن اگر کرائے کی رقم بھی اتنی نہیں ہے، یا جب یہ زکوٰۃ لے رہے ہیں عین اس وقت میں ان کی ملکیت میں کوئی اتنی چیزیں نہیں ہے، تو پھر یہ زکوٰۃ وصول کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر زکوٰۃ 12,000 بنتی ہے، کیا ہر مہینے 1,000 کر کے دے سکتے ہیں تاکہ اگلے سال زکوٰۃ کا مہینہ آنے سے پہلے زکوٰۃ ادا ہو جائے؟ بس زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، اور فریضہ کی ادائیگی میں ہر فرض میں یہ اصول ہے کہ جتنا جلد از جلد ہو تو اتنا ہی کرنا چاہیے. تو اس میں بھی یہ ہے کہ جتنا جلدی دیا جائے اتنا ہی اچھا ہے. لیکن اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ ماہ بہ ماہ، تو اس کی بھی گنجائش ہے، شرعاً کوئی اس میں گناہ والی بات نہیں ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کے والد کی کمائی حرام ذرائع سے ہو، پھر وہ بالغ ہو جائے، تو کیا وہ اس حرام مال سے صاحب نصاب بنے گی، یا پھر بعد میں جب اس کے پاس حلال مال آئے گا اس وقت سے تاریخ مقرر کی جائے گی؟ بس اولاد جب بالغ ہو تو ان کا جو مالدار ہونا ہے یا مالدار نہ ہونا ہے، وہ ان کی ذاتی حیثیت کے حساب سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، والدین کی حیثیت کی روح سے نہیں. تو جب یہ بالغہ لڑکی ہے تو اس کا جو مستحق زکوٰۃ ہونا نہ ہونا ہے، یہ اپنے جو اس کی اموال اور املاک ہوں گے اس کے حساب سے اس کا حکم لگے گا. باقی ایک لڑکی کا والد پر جو لازمی حق ہے وہ نان نفقے کی حد تک ہے. باقی لڑکی والد کے مال میں جب تک والد حیات ہے تو کوئی حق نہیں رکھتی کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ یہ باپ کے مال کی وجہ سے مالدار شمار ہوگی. تو جب یہ لڑکی بالغ ہے اور اس کے پاس اپنے بقدر نصاب اموال نہیں ہے، تو پھر یہ زکوٰۃ کی رقم لے سکتی ہے، اگرچہ اس کا نان نفقہ والد پر لازم ہے. یہ جو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ حرام مال سے صاحب نصاب بنے گی، تو اس میں یہ بھی تو ہے کہ والد نے ان کو دے دیا ہے. اگر ایسا ہے، اصل میں یہ سوال انہوں نے کیا اس لیے ہے کہ گویا کہ والد کا مال انہی کا مال ہے، اور والد کا مال حرام ہے، تو اس حرام مال جو بیٹی کا ابھی بن رہا ہے والد کے واسطے سے، اس کی وجہ سے صاحب نصاب بنے گی نہیں. تو اس سوال کا منشا ہی غلط ہے کہ والد کی وجہ سے بیٹی بھی مالدار شمار ہو. بیٹی اپنی ذاتی حیثیت میں جو اموال اس کے پاس ہوں گے اپنی ملکیت میں، اسی کے حساب سے وہ مالدار یا مستحق زکوٰۃ یا مستحق زکوٰۃ غیر مستحق زکوٰۃ شمار ہوگی، والد کے اموال کی وجہ سے نہیں. تو والد کا اگر مال حلال بھی ہے تب بھی بیٹی کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں دیکھا جائے گا اس کو. جی بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین سے مراد مغرب کی نماز کے 2 نفل سمیت 6 رکعت ہیں، یا اس سے علیحدہ 6 رکعت پڑھی جائیں گی؟ بس بہتر صورت تو یہی ہے کہ جو مغرب کی 2 سنت مؤکدہ ہے اس کے علاوہ 6 رکعت ہوں. لیکن اگر جلدی ہے، فرصت کی کمی ہے، تو پھر مغرب کی سنتوں کے ساتھ اگر 6 رکعت ہے تو بھی اوابین کے ثواب کی امید ہے اس پر. جی بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر سے دور 100 کلومیٹر کے فاصلے پر باغ خریدا ہے. مجھے اس کے لیے روزانہ آنا جانا پڑتا ہے، اور یہ موسم تقریباً 3 مہینے رہتا ہے. کیا میں باغ میں قصر نماز پڑھوں یا پوری؟ میں وہاں جاتا ہوں مگر رہتا نہیں. جی یقیناً اس صورت میں قصر نماز ہی پڑھیں گے، اس لیے کہ مسافت سفر یقینی ہے اور وہاں ان کا رہنا بھی نہیں ہے. باقی یہ جو بات ہے کہ بار بار جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر دن میں کئی بار بھی آنا جانا ہو مثلاً، تو بھی یہی حکم ہے کہ وہ مسافر شمار ہوں گے اور قصر نماز پڑھیں گے. شاید ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ وہ باغ جو کہ میرا ہے، ایک لحاظ سے میری اپنی پراپرٹی ہے، اس وجہ سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی بس جہاں آدمی کا وطن اصلی ہو اور رہائش ہو تو اس جگہ کا اعتبار ہوتا ہے. جب اس کی رہائش دوسری جگہ ہے تو محض باغ کی وجہ سے وہ جگہ اس کی رہائش گاہ شمار نہیں ہوگی، اور محض ملکیت ہونا کسی چیز کے لیے کافی نہیں ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ والدہ اپنے بیٹے یا بیٹی کے گھر جائے تو دوسرے علاقے میں ہوں، تو کیا وہ مسافر بن کر نماز پڑھیں گی یا نہیں؟ والدہ کا جو مقیم ہونا یا مسافر ہونا ہے وہ ان کے شوہر کے گھر کے حوالے سے ہے، کیونکہ والدہ کا جو اصل گھر ہے وہ اس کے شوہر کا گھر ہے. بیٹا بیٹی کا جو گھر ہے وہ ان کا اپنا گھر شمار نہیں ہوتا. تو جب اپنا گھر نہیں ہے تو اگر سفر کی مسافت پر ہے تو یقیناً وہ مسافر شمار ہوگی اور وہاں قصر نماز پڑھے گی. جی اگلا سوال ہم جناب مفتی
طارق مسعود صاحب سے کرنا چاہیں گے کہ مفتی صاحب دوپہر کو کھانے کے بعد قیلولہ کرنا سنت ہے، کیا یہ وقت ظہر کی نماز کے بعد ہے یا پہلے؟ قیلولہ عربی لغت میں دوپہر کے سونے کو کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، قیلولہ کیا کرو اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ باقی یہ کہ ظہر سے پہلے ہے یا ظہر سے بعد، تو سنت تو کسی بھی وقت ادا ہو جائے گی، چاہے ظہر سے پہلے سوئیں یا ظہر کے بعد سوئیں۔ البتہ جو صحابہ کرام کا عام معمول تھا، وہ چونکہ کھانا صبح ناشتے کا معمول نہیں تھا اس دور میں، تو غدا کا جو کھانا تھا یہ زوال سے پہلے کھایا جاتا تھا، اور کھانا کھا کے وہ لوگ آرام کرتے تھے اور اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آج کل جو لوگ کھانا کھاتے ہیں وہ ظہر کے بعد کھاتے ہیں، وہ صبح نہیں، کیونکہ ناشتہ سب نے 4 پراٹھے کھائے ہوئے ہوتے ہیں صبح، تو بھوک لگتی نہیں ہے اتنی جلدی۔ تو اگر وہ سنت کو لینا ہے تو پھر پورے سنت کو لینا پڑے گا کہ صبح کا ناشتہ آپ گول کریں اور 11 ساڑھے 11 بجے آپ پھر کھانا کھائیں، پھر قیلولہ کریں اور پھر آپ ظہر کی نماز اٹھ کے پڑھیں۔ لیکن آج کل 11 بجے کون دوپہر کا کھانا کھاتا ہے؟ تو کسی بھی وقت سو جائیں آپ دوپہر کے وقت، تو سنت ادا انشاءاللہ ہو جائے گی۔ جو قیلولے کی جو مین سنت ہے، وہ بنیادی سنت، وہ ادا ہو جائے گی۔ باقی افضل طریقہ تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال دہلی سے ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حدیث ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرو اور رات کے کھانے کے بعد تھوڑا چلو؟ یہ روایت تو میری نظر سے نہیں گزری، رات کے کھانے کے بعد چلو، دوپہر کھانے کے بعد، لیکن قیلولے کی جو روایت ابھی میں نے بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، شیطان قیلولہ نہیں کرتے، اس سے دوپہر کے سونے کی فضیلت بہرحال معلوم ہوتی ہے۔ کسی حکیم طبیب کا قول ہوگا شاید؟ ساری دنیا کے حکیم ہی کہتے ہیں کہ رات کھانے کے بعد تھوڑا سا چل لینا چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ کشمیر سے یونس یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن زیادہ تھا یا حضرت یوسف علیہ السلام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن زیادہ تھا یا یوسف علیہ السلام کا؟ حسن یوسف علیہ السلام کا زیادہ تھا، مگر جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تھا۔ یہ حسن اور جمال ایک الگ الگ چیزیں ہیں۔ اردو چونکہ اتنی بلیغ زبان نہیں ہے، یا اسی طرح انگلش بھی، عربی بہت ہی فصیح و بلیغ زبان ہے، تو عربی میں حسن اور جمال دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت یوسف کا حسن زیادہ تھا، اس پر حدیث صحیح موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو معراج کی رات میں دیکھا تو آپ کو پوری دنیا کا آدھا حسن دیا گیا ہے، تو ظاہر اکیلا آدھا جب حضرت یوسف کو دے دیا گیا تو حسین سب سے زیادہ آپ تھے۔ لیکن دوسری طرف صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں کہ وہ اجمل منک لم تلد النساء، کہ آپ سے زیادہ جمیل اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ تو اس شعر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہیں، تو اس کی علامت ہے کہ یہ واقعی انہوں نے سچ کہا۔ اگر یہ بات غلط ہوتی تو نبی ان کی کا انکار کرتے۔ تو پتہ چلا کہ جمال سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حسن سب سے زیادہ یوسف علیہ السلام میں۔ باقی جمال جو ہے نا، یہ حسن سے اوپر کی چیز ہے۔ علماء نے فرق کیا ہے کہ حسن اور جمال میں فرق کیا ہے، تو کہتے ہیں حسن وہ ہے جو پہلی دفعہ میں آپ کو ایک دم اٹریکشن ہو اس کی طرف، جیسے بچے جو ہے نا وہ حسین ہوتے ہیں، ان میں جمال نہیں ہوتا، کیونکہ خوبصورت ہوتے ہیں، جمال نہیں ہوتا۔ جمال جب ہوتا ہے جب وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں۔ تو جمال کہتے ہیں کہ آپ کی اداؤں میں، آپ کے بولنے کے انداز میں، آپ کے چال میں، آپ کی گفتگو میں، ان تمام چیزوں میں ایک چاشنی ہو اور ہر چیز مناسب ہو، اور اس میں ایک روب کا پردہ بھی ہو۔ عورتوں میں حسن ہوتا ہے، جمال نہیں ہوتا تبھی، لیکن مردوں میں اللہ نے ایک جمال رکھا ہے کہ اس میں ایک روب بھی رکھا ہے۔ تو اسی وجہ سے صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالتے تھے تو آپ کے روب کی وجہ سے نظر ملا نہیں سکتے تھے، اور جس میں بھی روب ہوتا ہے نا تو آپ فوراً اس سے متاثر نہیں ہوتے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے تو عاشق ہو جایا کرتے تھے، اتنا زیادہ اللہ نے آپ کو جمال دیا تھا۔ تو جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تھا۔ تو جمال میں روب بھی ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا، فوری طور پر متاثر نہیں ہوتے تھے لوگ، مگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا وہ عاشق ہوتا چلا جاتا۔ یوسف علیہ السلام سے فوراً لوگ متاثر ہوئے، جو عورتیں اس نے عزیز مصر کی بیوی نے بٹھائیں، انہوں نے جیسے ہی حضرت یوسف کو دیکھا فوراً ہاتھ کاٹ ڈالے۔ تو یہ چیز یعنی فوراً متاثر جس سے انسان ہوتا ہے وہ حسن ہے۔ اور جمال کہتے ہیں کہ آہستہ 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 حسن کے پردے ہٹنا شروع ہوتے ہیں، روب کی پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اس کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ تو یعنی اس کی ایک مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ مردوں میں اللہ نے جمال رکھا ہے، عورتوں میں حسن رکھا ہے، تو اس لیے کہ مرد میں روب بھی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے خوبصورتی دی تھی اس میں روب بھی تھا،
جس کی وجہ سے لوگ آپ کے چہرے پر نگاہ بھر کے نہیں دیکھ سکتے تھے. لیکن جب وہ روب قریب رہتے رہتے آہستہ آہستہ اس روب میں کمی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر لوگ اور یعنی اس میں آپ کے حسن کے پردے ہٹنا شروع ہوتے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوتے. جیسے کہ صحابی کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا, کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا تھا تو مجھے چاند زیادہ حسین نظر آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, حسن اور جمال. تو جمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تھا اور حسن جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کا زیادہ. باقی یہ کہ ایک بات یہ بھی اہم مسئلہ ہے کہ انبیاء میں اس طرح سے مقابلہ کرنا نا یہ بھی مناسب نہیں ہے. یہ تو ایک علمی مسئلے کی بات تھی, میں نے بیان کر دی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلونی علی موسیٰ, مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو. ایک حدیث میں آتا ہے لا تفضلونی علی یونس ابن متی, مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت مت دو. تو علماء نے وہاں یہ بیان کیا کہ مقابلہ کرنا نا کہ ان دونوں میں کون بہتر ہے, تو اس میں دوسرے نبی کی ایک نوعیت کی اس میں ادب کے یعنی سوء ادب ہے ایک قسم کا. تو اس لیے سیرت کا اس طرح سے سیرت کو بیان کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے نبی میں یہ خصوصیت تھی, یہ خصوصیت تھی, یہ خصوصیت تھی. یہ کہنا کہ ہمارے نبی میں یہ تھی دوسرے میں یہ نہیں تھی, ہمارے نبی میں یہ تھی فلاں نبی میں یہ نہیں تھی, اس میں دوسرے نبی کی ایک قسم کی توہین ہے. تو یہ میں نے ایک علمی بات تھی, حسن اور جمال کا فرق اس طرح سے بیان کر دیا. لیکن اس طرح کے سوال اٹھانا بہتر نہیں ہے کہ کون زیادہ دونوں میں حسین تھا. اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک نوعیت کا کہ سوء ادب ہے, ادب کے خلاف ہے. جب یہ بات ذہن میں ہو کہ ہمارے حضور سب سے ذات و صفات میں افضل ہیں, تو پھر کبھی اس طرح کی بات سامنے آتی ہے تو اشکال پیدا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اتنا اجمالی عقیدہ رکھنا کافی ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں میں افضل بنایا ہے, اتنا کافی ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا بہشتی زیور میں بیان کیے گئے مسائل درست ہیں, اس کتاب کو پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ آج کل بہشتی زیور کے خلاف ایک بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے, امتیوں کی, اس کو بخاری مسلم پر ترجیح دی جاتی ہے, حدیثوں پر دی جاتی ہے. ایک پروپیگنڈا ہے. بہشتی زیور جب کتاب لکھی گئی ہے تو ہندوستان میں اس کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے بڑے بڑے علماء میں. اب دیکھیں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کتنے بڑے عالم ہیں, عرب و عجم میں ان کی قدر ہوتی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے بر صغیر کے علماء یہ متعصب ہیں, یہ صرف ایک ہی مسلک کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور باقی سب کو غلط سمجھتے ہیں. تو آپ دیکھیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پوری دنیا میں, عرب بھی ان کی قدر کرتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کی قدر ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے اگر آپ پوچھیں گے نا تو وہ بھی وہی جواب دیں گے جو میں دے رہا ہوں. وہ بھی بہشتی زیور پڑھے ہیں, وہ بھی بہشتی زیور کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ بہشتی زیور پڑھا کرو. تو اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے بڑے علماء جب اس کو درست قرار دے رہے ہیں تو یہ جو شارٹ کلپ آج کل یوٹیوب پہ فتنہ پرست لوگوں کے ہیں کہ بہشتی زیور ایسی کتاب ہے, بہشتی زیور ویسی کتاب ہے, تو یہ پورا ایک پروپیگنڈا ہے. تو میں ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسے نہیں ہوتی جو شروع سے آخر تک اس کی کسی بات پہ اعتراض ہی نہیں ہو سکتا. تو بہشتی زیور کوئی قرآن نہیں ہے. اس کے بعض مسائل پر بعد کے علماء کو اشکالات ہوئے ہیں, انہوں نے اس سے حاشیے میں جیسے بھی جامع الرشید سے بہشتی زیور چھپی ہے تو اس میں چند ایک دو مسائل ایسے ہیں جن میں اشکالات کیے ہیں کہ بھئی یہ جیسے 15 شعبان کے روزے کے بارے میں اس میں لکھا ہے سنت ہے, لیکن اس پہ بعض علماء کو اشکال ہے کہ بھئی یہ ضعیف حدیث ہے, لہذا اس کا سنت ہونا ثابت نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بہشتی زیور کے ہر مسئلہ کو بالکل پتھر پہ لکیر بن گیا ہے, لیکن ایسی دنیا کی پھر کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے. یعنی دنیا میں کوئی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ایسی کتاب لکھی ہے جس میں کوئی بات غلط آ ہی نہیں سکتی. تو جب کسی عالم کی کتاب ایسی نہیں ہو سکتی تو بہشتی زیور بھی ایسی نہیں ہو سکتی. لیکن اس بیس پر کسی عالم کی کتاب کو رد کر دینا کہ مجھے اس کے بعض مسئلے پر اشکالات ہیں, تو جیسے اگر اس بیس پر کسی عالم کی کتاب کو رد کریں گے تو دنیا میں کوئی بھی کتاب نہیں بچے گی. تو ایسے ہی بہشتی زیور پر اگر کسی کو ایک دو مسائل پر اشکالات ہیں, علمی اشکالات جیسے کہ علماء کو ہو سکتے ہیں, تو اس کی یہ مطلب نہیں ہے کہ بہشتی زیور غلط ہو گئی, اس کا پڑھنا پڑھانا غلط ہو گیا. تو حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا تھا کہ بہشتی زیور پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ اس کے مسائل قرآن و سنت کے خلاف ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, شروع سے عقائد کے باب سے شروع کریں اور بتائیں کہ کون سا مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. تو یہ بھی پیش کریں کہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور صحیح کیا ہے اس پر بھی کوئی حدیث پیش کریں. تو میں بھی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں بہشتی زیور کے مسائل غلط ہیں یا اس کی باتیں غلط ہیں, تو وہ بہشتی زیور کے جو عقائد ہیں, جو بہشتی زیور میں عقیدے کی بات ہے یا بہشتی زیور میں جو مسائل ہیں, تو ایک ایک مسئلے کو لیتے چلے جائیں اور بتائیں کہ یہ غلط ہے اور پھر صحیح کیا ہے وہ بھی ہے, یعنی صحیح حدیث سے کون سا مسئلہ ثابت ہے وہ بھی بتا دیا جائے. تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, ایک ہوائی باتیں اجماعی یعنی ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. باقی میں پھر یہ بتا دوں کہ وہ قرآن نہیں ہے. کسی عالم کی کسی بھی بات سے, میں نے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے جن سے ہم نے براہ راست پڑھا ہے, تو آثر الفتاویٰ کے بعض مسائل کو آج ہم اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں,
اور ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ والا مسئلہ جو ہے نا اس پہ ہمیں اشکال ہے، تو یہ تو کسی بھی عالم کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اصل الفتاویٰ کو اٹھا کے پھینک دیا جائے کہ یہ کتاب ہی غلط ہے. تو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، غلو ہے، مبالغہ آرائی ہے. باقی بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں بہشتی زیور پہ کہ اس میں وہ حکیمی ٹوٹکے بھی ہیں، نسخے بھی ہیں. وہ اس دور میں لکھی گئی تھی جب ایک جامع کتاب لوگوں کو دینے کا ارادہ تھا، وہ ترقی نہیں تھی اس وقت، علم کی بہت کمی تھی. اب جو کتاب بہشتی زیور چھپ رہی ہے جامع الرشید سے، اس میں صرف مسائل ہیں، تو آپ وہ نکال دیں وہ حصہ. اب تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے اور یہ جو دنیاوی معلومات بہت زیادہ آ گئی ہیں، تو وہ مولانا شرف علی تھانوی نے نہیں لکھے وہ ٹوٹکے، وہ تو انہوں نے مختلف حکیموں کی کتابیں تھے، ضمیمے تھے، وہ اس کے ساتھ لگا دیے کہ بھئی لوگوں کو ایک جامع کتاب گھر میں مل جائے پڑھنے کے لیے تو بیماریوں کے علاج بھی ہو، اس لیے کہ لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. تو وہ مولانا شرف تھانوی رحمہ اللہ نے نہیں لکھی وہ چیزیں. تو بہشتی زیور کا جتنا حصہ مسائل سے، یہ دین سے تعلق ہے، وہ ضرور پڑھنی چاہیے. گھروں میں اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اور بہت سے روزمرہ کے مسائل کا علم حاصل ہوتا ہے اس سے. باقی کسی مسئلے پر آپ کو اگر اشکال ہو کہ آپ کو لگے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں، تو پھر آپ JTR میں بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، آپ بتائیں کہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو اگر وہ واقعی قرآن و سنت کے خلاف ہوا تو انشاءاللہ ہم اس سے رجوع کریں گے اور بہشتی زیور کا نیا ایڈیشن میں لکھ دیں گے کہ بھئی یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، پروپیگنڈا زیادہ ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ داڑھی کاٹنے والے کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے، اور بعض کہتے ہیں کہ نیک اعمال کا ثواب آدھا ملتا ہے. اس بارے میں وضاحت فرما دیں. نیز صرف داڑھی کاٹتے گناہ ملتا ہے یا بندہ 24 گھنٹے گناہ میں مبتلا رہتا ہے؟ داڑھی کاٹنا یا ایک مٹھی سے کم کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں گھٹاؤ اور یہود و نصارہ کی مشابہت کرو. اور یہ بھی فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. تو یہ سارے علامات پھر اجماع امت ہے اس پر. آج سے 150-200 سال پہلے آپ اگر پورے روئے زمین پر تلاش کریں گے تو شاید کوئی مسلمان آپ کو بغیر داڑھی کا نظر نہیں آئے گا. یہ بدعت بعد میں شروع ہوئی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کلچر تھا، اس زمانے کا کلچر نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ حکم ہے اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے اس کو فطرت اور نیچر قرار دیا ہے. تو ظاہر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیز نیچر، جس کو آپ نے نیچر قرار دیا، فطرت قرار دیا انسان کی اور مرد کی، تو قرآن میں آتا ہے کہ شیطان نے یہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا اور یہ مخلوق نیچر کو تبدیل کرے گی. تو ان تمام آیات اور احادیث کو اگر ملایا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نیچر کے خلاف ہے، اور نیچر کے خلاف اگر آپ چلتے ہیں تو وہ صغیرہ گناہ میں نہیں آتی وہ چیز، یا اس کو کلچر نہیں کہا جا سکتا کہ اس زمانے کا کلچر تھا. تو رہا یہ مسئلہ کہ داڑھی کاٹنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. آپ کوئی بھی نیکی کریں گے تو بے برکتی ضرور ہوتی ہے، لیکن نیکیاں کرنی چاہیے، چاہے داڑھی ہو یا نہ ہو. اس نیکی کا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، اور ممکن ہے اسی نیکی کی برکت سے اللہ آپ کو باقی نیکیوں کی بھی توفیق دیں. اور یہ مسئلہ کہ داڑھی کاٹتے ہوئے گناہ ملتا ہے، تو کاٹتے ہوئے تو ملتا ہی ہے، لیکن داڑھی کاٹنا ایک ایسا جرم ہے کہ جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتا ہے. یعنی جب آپ، یعنی داڑھی تو کٹی بھی رہے گی نا ہر وقت. تو اس لیے علماء کہتے ہیں یہ اس لحاظ سے بھی اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے کہ یہ ہر وقت آپ کے ساتھ. نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ گناہ گار ہیں، حج کر رہے ہیں تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو بھی گناہ گار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ادھر نبی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو بھی یعنی ایک گناہ گار ہیں. تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. باقی کسی کو مایوس کرنا مقصد نہیں ہے اس تقریر سے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، ہمت کر کے آہستہ آہستہ آئیں اللہ کی طرف اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرنے والے ہیں.